الحمدللہ گزشتہ ہفتے جو ہے ہم حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقالات جو فتوح الغیب کی شکل میں ہمارے سامنے ہے، جس کا ترجمہ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اور مقالہ 33واں مقالہ تھا جس کا عنوان مترجم محقق نے رکھا لوگوں کی قسمیں۔ اسی کے تسلسل میں ہم آج یہ آگے بڑھتے ہیں۔ اس طرح تمہیں اللہ تعالیٰ اپنا برگزیدہ اور محبوب بناتے ہوئے اپنے نیک بندوں میں شامل کرے گا کہ ان کے معاملات میں کسی قسم کا خلل راہ نہیں پاتا۔ صلاح ایک مرتبہ عظمیٰ اور جمیع کمالات ظاہریہ و باطنیہ کا جامع ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں انبیاء کرام کو صالحین کے وصف سے یاد فرمایا۔ یہ تمام سعادات و کمالات اس مرد صالح کی برکت سے حاصل ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ یعنی انشاءاللہ تعالی کے کلمات اکثر طور پر تبرک اور اظہار رغبت کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ لوگوں کی چوتھی قسم وہ ہے جو صاحب قلب و لسان ہے، جن کا دل بھی زندہ ہے اور جن کی زبان میں بھی تاثیر ہے۔ صاحب قلب تو ہر انسان صاحب قلب ہوتا، ہر انسان صاحب لسان ہوتا، مگر جب شرعی زبان میں یا اولیاء اللہ اپنی زبان میں جب ان باتوں کا استعمال کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا دل اور جس کی زبان دونوں اللہ کی طرف راغب ہے، جس کا دل اس کی یاد میں راغب ہے اور جس کی زبان اس کے ذکر میں راغب ہے، وہ صاحب قلب و لسان ہے، جنہیں عالم ملائکہ و ارواح میں عزت و بزرگی کے ساتھ بلایا جاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، جس نے علم حاصل کیا اس پر عمل کیا، دوسروں کو اس کی تعلیم دی، اسے عالم ملکوت میں عظیم کہہ کر بلایا جائے گا۔ دیکھیے، علم حاصل کرنا تو ظاہر میں ہماری آپ کی فہم یہ ہے کہ بھئی پڑھے وہ سمجھے، نہیں، اس کے علاوہ بھی یہ ہے کہ اگر آپ کوئی اچھی بات کسی سے سنیں اور وہ بات کسی دوسرے کو پہنچائے تو وہ بھی علم کی تبلیغ ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے تفسیر پڑھے، حدیث پڑھے، وہ علماء، عام آدمی بھی جو ہے علم کی خدمت کر سکتا۔ عام آدمی علم کی خدمت یہ ہے کہ جو بات آپ اچھی کسی سے سن لیں اور وہ کسی دوسرے کو پہنچا دیے تو یہ بھی آپ علم کی خدمت کرے کہ آپ اور کوئی بات بری بات کے رکنے کی بات ہے تو اسی طریقے سے آپ ہدایت کریں کہ بری بات سے رک جاؤ، تو یہ بھی علم کی تبلیغ ہے۔ تو علم اتنا محدود نہیں ہے کہ صرف کتاب کی حد تک ہے، نہیں، سننے سنانے ہر طریقے سے آپ علم کی خدمت کر سکتے ہیں۔ تو اب اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ عالم ملکوت میں آپ کو عظیم کے نام سے بلایا جائے گا۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کی آیات کو جانتے ہیں، ان کے دل میں علوم غریبہ ودیت رکھے گئے ہیں، یعنی جنہیں دوسرے لوگ، وہ علم جو دوسرے لوگ نہیں جانتے، ٹھیک ہے، وہ ان کے دلوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ وہ علموں کو جو ہے ودیت کر دیا، امانت کے طور پہ رکھا تھا۔ اسی لیے اکثر آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ ایک آدمی ظاہر میں جاہل دکھتا مگر بڑی حکمت کی بات کر دیتا، بعض اوقات ایک ان پڑھ آدمی ہوتا اور بڑے کام کی بات بتا دیتا۔ تو یہ جو ہے یہ ایسے عجیب و غریب علوم ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ودیت کر دیتا اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ بندوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوسروں سے مخفی اسرار پر انہیں مطلع فرما دیا ہے اور انہیں اپنا برگزیدہ و مقبول بنا کر اپنی جانب متوجہ کر لیا ہے، اور علوم و معارف سے آگاہ کرتے ہوئے اپنے قرب خاص میں بلندی عطا کی ہے، اور ان کے سینوں کو ان علوم و اسرار کے قابل بناتے ہوئے کھول دیا، یعنی ان کی شرح صدر ہو گیا، یعنی سینوں کو، جیسے قرآن میں نہیں ہے علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے صدر کو، سینے کو نہیں کھولا؟
کھول دیا۔ تو شرح صدر اسی کو کہتے ہیں۔ صدر ایک بلند مقام ہے، کیونکہ عبودیت کے بوجھوں کے، یعنی بندگی کے بوجھ کے وزن کے ہوتے اسرار ربوبیت نہیں اٹھا سکتے، اسرار ربوبیت نہیں اٹھائے جا سکتے، اور خلق سے تعلق اور قطع تعلق کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ کیا آیت کریمہ علم نشرح اسی مقام کی طرف اشارہ ہے؟ اور یہ مقام بتمام و کمال صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ اولیاء کاملین کو آپ کی مطابعت اور ذات شریفہ کے انوار کے پرتوں کے مطابق تفاوت درجات کے موافق یہ مقام حاصل ہوتا ہے۔ کیونکہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا، تو اب حضور کی غلامی میں جو لوگ ہیں، حضور سے محبت، حضور کے وہ علم کے جو وارث ہیں، تو وہ بھی ان میں منتقل ہوتے آئیں گے نا، وہ بھی ان میں منتقل ہوتے آئیں گا۔ اس لیے کہ حضور کی ہر بات قیامت تک کے لیے دنیا میں جو ہے رائج رہے گی۔ تو جس طریقے سے قرآن اس کی تعلیمات راضی ہوئے، اسی طریقے سے باطنی اسرار بھی جو ہے اولیاء اللہ کے ذریعے جو ہے دنیا میں رائج رہیں گی۔ اس کی شرح علیحدہ، اچھا اب یہ ہے اللہ تعالی کھول دیا، انہیں دانشمند اور نقاد خیر کر کے بندوں کو نیکی کی طرف دعوت دینے، برائی سے ڈرانے والے، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اس کے دین و ملت پر حجت، ہادی ہدایت یافتہ، شفیع شفاعت قبول کیے ہوئے، راست گو اور تصدیق کیے ہوئے بنا کر انبیاء و رسول علیہم الصلاۃ والسلام تحیات والبرکات کا خلیفہ و جانشین کے اعزاز سے نوازا گیا۔ اب یہ اسی لیے حدیث شریف ہے نا، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اب یہاں پر ایک نقطہ بڑا اچھا ہے جو عام لوگ کو سننے میں دشواری محسوس کرتے، کہ اب یہاں پر اکثر جو ہے ہر جو عالم آج کی دنیا میں فوراً انہیں یہ حدیث کو یاد کر لیتا، کیونکہ اس کو بیٹھے بیٹھے پھکڑ میں وراثت مل جا رہی نبی کی، تو انہیں دعویٰ ٹھوک دیتا کہ میں تو نبی کا حدیث شریف ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، تو میں تو وارث ہو گیا نبی کے علم کا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر علماء کی تشریح میں غور کرنا چاہیے کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہاں لفظ وراثت کا آیا۔ کیا لفظ آیا؟ وراثت۔ اور وراثت کی تقسیم میں محنت کا دخل نہیں ہوتا، وراثت میں محنت کا دخل نہیں ہوتا۔ تو پھر آپ کیسا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے اس کے وارث ہوئے؟ آپ تو بڑی محنت کر کے علم حاصل کرے، اور پھر آپ ایسا علم حاصل کریں کہ جس کو نسیان کا غلبہ بھی ہو سکتا، جو بھول بھی جا سکتے، کبھی یاد دہی آپ کی حفظ کمزور ہوا تو وہ یاد بھی نہیں رہتا، اس کو بھی پھر دعا۔ تو آپ یہ وراثت کا مسئلہ سمجھ ہی نہیں۔ آپ بیٹھے بٹھائے کہ نبی کے وارث بن جا رہے ہیں آپ جا کے۔ وراثت ہے، وراثت میں محنت کا دخل نہیں ہوتا۔ جس طرح نبی کریم علیہ السلام کو نبوت بغیر محنت کے ملی، ولی کو ولایت بھی بغیر محنت کے اللہ کی عطا اس کے فضل سے عطا ہوتی ہے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے عطا ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی تو اب حدیث صحیح ہے، بے شک صحیح ہے۔ مفہوم کیا ہے؟ تو حدیث کا دراصل مفہوم یہ ہے کہ الاولیاء ورثۃ الانبیاء، العلماء سے مراد وہاں پر الاولیاء بھی لے سکتے اور العلماء الحق، اور علماء الحق جو ہے وہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں۔ دیکھیے علماء میں ایک علم ظاہر کا عالم ہوتا ہے اور ایک باطن کا عالم ہوتا ہے۔ تو اب جو ظاہر کے علماء ہیں وہ ان کی
ان کی دنیا ظاہر تک ہی ہے. بے شک وہ علم کی تبلیغ و تشریح میں جو ہے بہت وقت لگائے، ان کے بڑے احسانات ہیں دین میں، مگر وہ ایک محدود ہے، وہ ظاہر کی دنیا ہے. اور جو علوم باطن ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے اسرار اور اس کے رموز سے واقف ہوتے ہیں، جو اصل علم ہے. تو اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ جو انبیاء کے جو وارث ہیں وہ دراصل مثال کے طور پہ اگر میں یہ بات بتاؤں کہ بھئی آپ بولے کہ میں نبی کا وارث ہوں، تو بھئی میں بولوں گا بھئی کون سے نبی کے وارث ہیں آپ؟ موسیٰ علیہ السلام کا وارث ہوں. تو بھئی جب پانی پہ چل کے بتائیے. ابراہیم علیہ السلام کا وارث ہو، وراثت ملی نا، تو وراثت میں اس کا عکس نہیں رہتا، اس کی چھاپ ہے نا. ابراہیم علیہ السلام کے وارث ہے تو آگ پہ چل کے بتائیے. تو یہ تو نہیں کر سکتے آپ. تو پھر یہ کون کرے؟ تو بولے یہ جنید بغدادی کرے، غوث اعظم کرے، غریب نواز کرے، داتا کرے، یہ لوگ کرے. وہ اولیاء انبیاء کرام کے جو معجزات تھے اس کو کرامت کی شکل میں دنیا میں جو پھر دوبارہ پیش ہوئے یہ اولیاء اللہ کے ذریعے ہوئے، کیونکہ وارث تھے یہ لوگ، کیونکہ یہ وارث تھے ان کے. تو وہ تمام معجزات جو انبیاء کرام سے جو ہے کہ جو قرآن و حدیث میں جو درج ہے، آپ اس کا نقش دیکھیں گے، اس کا نقش جو ہے آپ اولیاء اللہ کی کرامات کی صورتوں میں دیکھیں گے دنیا میں. کیسے ہوا؟ اسی وجہ سے ہوا کہ وہ وارث تھے. انبیاء کے وارث ہونے کی وجہ سے اب یہاں پہ بات سمجھ میں آ گئی کہ علماء ورثۃ الانبیاء. تو دراصل یہ علماء حق کی بات ہو رہی ہے. ان صفات کے حامل بنی آدم کے جوہر خاص اور مقصود حقیقی ہیں. ان سے اوپر صرف نبوت کا مرتبہ ہے، ولایت کے اوپر صرف نبوت کا مرتبہ. یہ بات یاد کر لینا آپ لوگ کہ مرتبہ ولایت جو ہے مرتبہ شہادت سے پہلے ہے. کیونکہ بعض لوگ شہید کا جو درجے ہے جو قرآن میں جو ذکر ہو گیا وہ تو اللہ کا کلام ہے، اس پہ ہمارا ایمان ہے. مگر اب جب یہ جو ولی ہوتے ہیں یہ شہید کے اوپر کے درجے کے ہیں. کیسا؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرمایا کہ النبیون الصدیقون والشہداء والصالحین. تو ولی جو ہے وہ صدیق کے درجے کا ہے، صالحین کے درجے کا نہیں ہوتا. جس کو اللہ تعالیٰ ولایت کی منصب عطا کرتا ہے وہ صدیق کے مرتبے میں ہوتا ہے، وہ شہید کے اوپر مرتبہ. اسی لیے بہت سارے دیگر اولیاء اللہ جو ہے شہیدوں سے کافی بڑے درجے پہ فائز ہے. شہادت بڑا مرتبہ ہے، مگر ولایت چونکہ صدیقیت کا مرتبہ ہے تو یہ شہید سے اوپر کے درجہ ہے. اب شہید کے نیچے کے درجے میں صالحین ہیں. صالحین میں عام مسلمان، آج نیک مسلمان جتنے ہیں جو صالح ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، وہ صالحین ہیں. مگر ولی جو ہے وہ صالحین سے اوپر شہید ہے، شہید کے اوپر صدیق کے مرتبے پہ ہوتا ہے ولی. تو اسی لیے فرمایا کہ ان سے اوپر صرف نبوت کا مرتبہ، کیونکہ النبیون وہ صدیقون، اب صدیق کے اوپر نبی ہے، اب شہید صدیق کے نیچے کا مرتبہ. تبھی فرمایا کہ ان سے اوپر سے نبوت کا مرتبہ ہے. تمہیں چاہیے کہ ان کی عقیدت و غلامی کو لازم کر لو. اگر صحبت اور خدمت میسر آ جائے تو فبہا، بہت خوب پیاری بات ہے، ورنہ عقیدت و محبت کو ہاتھ سے نہ جانے دو، کیونکہ ان سے دوری اور بیگانگی خسارے اور محرومی کا سبب ہے، اور ان کا انکار و مخالفت بدبختی کا موجب ہے. اگر آپ کو کسی ولی سے محبت نہیں ہے تو آپ کی بقا یہ ہے کہ آپ خاموش ہو جاؤ، آپ اپنے کف لسان کر لو، آپ بدبختی سے آپ جو ہے ان کی مخالفت مت کرو، خاموش ہو جاؤ، اس میں آپ کی بھلائی ہے. مگر انکار کر رہے نادانی میں، آپ واقف نہیں ہیں اس مرتبے سے، آپ انکار کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ آپ کے ظاہری علم کے چند الفاظ کے اوپر آپ اتنی بڑی بات کا انکار. تو بھلائی کا سودا یہ ہے کہ آپ خاموش ہو جاؤ، اللہ کے اوپر چھوڑ دو، تو کم سے کم اس میں آپ کے ایمان کی بقا کا کوئی راستہ نکل جائے گا. نہیں اگر آپ اختلاف کریں گے، مخالفت کریں گے اور ان کے خلاف کوئی غیر غلط زبان سے الفاظ نکال دیں گے
تو وہ دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دشمنی کا سبب بن جائیں گے۔ اس سے نفرت اور مخالفت کرنے، کنارہ کشی اختیار کرنے سے اجتناب کرو، دور ہو جاؤ، اور ان کی دشمنی اور حکم عدولی سے بچو، یعنی ان کے حکم کو، ان کی نافرمانی سے بچو، ان کی نصیحتوں سے روگردانی سے پرہیز کرو، یعنی ان کی جو اچھی باتیں ہیں اس کو سنو، ان کی نصیحتوں کو سے منہ مت پھیرو، اس لیے کہ سلامتی انہی کے پاس اور انہی کی باتوں میں ہے، اور ان کے غیر کے پاس گمراہی اور ہلاکت ہے۔ مگر جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق دیتے ہیں اپنی رحمت اور دوستی کے ساتھ امداد فرمائے، وہ ان سے نفرت کرنے اور مخالفت سے محفوظ رہتا ہے۔ تو ہم اللہ، اولیاء، نیک لوگ، اولیاء اللہ سے جو محبت کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے جو ہے ہم کو دشمنی یا ان سے کوئی، ان کے خلاف ہماری زبان سے کوئی الفاظ نہیں نکل، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے ہمارے ہاں۔ وہ بدبخت ہیں جو ان کے تعلق سے غلط بات کرتے ہیں اور جو ان سے جو ہے غیر غلط گفتگو ان کے بارے میں کرتے ہیں، یہ گمراہی ہے، یہ اللہ سے دوری ہے۔ یہ پیران پیر سرکار کی وارننگ ہے آپ کو کہ دیکھو اگر تمہاری نجات اچھی ہونا ہے تو تم اللہ کے دوستوں سے محبت کرو، ان کے خلاف غلط بات مت کرو، ان سے نفرت مت کرو، ان سے بغض و عداوت مت رکھو، اور اپنی راہ چار۔ میں انسانوں کی چاروں قسمیں تمہارے سامنے بیان کر دی ہے، اگر صاحب نظر و فکر ہو تو ان میں تأمل کرو، غور کرو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کس کی مجلس اختیار کرو، تم خود زیرک ہو، سمجھدار ہو، ان میں سے بہتر کو اختیار کر لو، تمہارا دل جس سے بولا اس سے۔ کسی کو غوث اعظم سے محبت ہے، کسی کو خواجہ سے محبت ہے، کسی کو سہروردی سے محبت ہے، کسی کو نقشبند سے کسی سے محبت کر لو، کسی کے ایک کے ہو جاؤ، کسی سے ایک سے جو ہے محبت کر لو، تمہاری بقا ہے، مگر دوسروں کو برا مت بولو، ٹھیک ہے؟ تو اپنے نفس کی نگہداشت کرو۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ایسی باتوں کی ہدایت دے جو دنیا اور آخرت میں اس کی محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ یہاں پر مراد یہ ہے کہ مریدین کے لیے خوشخبری ہے۔ وہ خوشخبری یہ ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے ہدانا اللہ و ایاک فرمایا کہ مخاطب کو ہدایت کی دعا میں شریک فرمایا ہے۔ اس مدعا کے شرف کامل کی دلیل ہے، اور قبولیت دعا میں اس مدعا کی تعظیم و تکریم ہے، نیز اس جگہ کمال اور زیادتی مراد ہے، جس طرح کہ اہدینا الصراط المستقیم میں ہے۔ اس لیے مخاطب کو آپ کے طفیل اس مقصود کے حصول کی مبارک ہو، جیسا کہ مشہور ہے کہ مہمان عزیز ہو تو طفیلی بھی عزیز ہوتا ہے۔ مہمان عزیز ہو تو طفیلی بھی عزیز ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کے عزیز ہے تو آپ کے ساتھ جانے والے کا بھی انہیں وہ خیال کرتا۔ آپ کو کوئی چاہنے والا ہے اور آپ اپنے کسی چاہنے اپنے ساتھ اس کسی کو لے کے اس کے پاس چلے گئے تو انہیں آپ کی صورت سے، چونکہ آپ عزیز ہے تو آپ کے ساتھ آنے والے کو بھی عزت سے اور احترام سے پیش آتا۔ اسی لیے بزرگوں کا، خود میرے والد گرامی کا ہے کہ بابا کبھی بھی تعارف جو ہے چھچورے اور کمزور لوگوں کے ذریعے مت کروا لو، اس میں تمہاری بھی بے عزتی ہے۔ تعارف ہمیشہ اچھے آدمی جب آپ کا تعارف کرائے گا تو آپ کی عزت دوبالا ہوگی، اور اگر بے عزت اور چھوٹا آدمی اگر آپ کا تعارف بھی کروائے گا تو آپ کو اپنی منزل سے نیچے گرا دے گا۔ تب جب غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو فرما دیا کہ تو میرا مرید ہے تو ویسے ہماری عزت بڑھ گئی، کیونکہ سرکار جب فرما دیا کہ میں تیرا آقا ہوں، تو میرا غلام ہے، تو طفیلی ہو گیا نا، تو عزت والے کا طفیلی ہوں تو خود عزت والا ہو جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرم احسان انشاءاللہ اس طریقے سے آج 33واں مقالہ جو ہے وہ ختم ہوا۔ انشاءاللہ آئندہ اتوار کو جو ہے 34ویں مقالے کی تلاوت بیان کریں گے۔
اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے کرم سے اپنے فضل سے حضور پیران کی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مریدی ان کی غلامی کو قائم رکھے، اور ان کی محبت، ان کے کرم، ان کے فضل کے طفیل اللہ ہماری دنیا اور ہماری آخرت کو سنوار دے۔ پروردگار ہم کو نیکوں کے زمرے میں شامل کرے۔ پروردگار ہمارا خاتمہ صالحین و ابرار کے ساتھ فرمائے۔ غوث اعظم کا دامن رحمت ہمارا شامیانہ بنے، ہمارے لیے پروردگار ہر سختی کو دور فرما دے، ہر کام میں آسانی فرما دے، اور دنیا و آخرت میں ہم کو صحیح بات کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بری بات سے اجتناب کرنے کی ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ صدقے میں نبی پاک کے، ان کے اہل بیت کے، ان کے صحابہ کے، اور حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہماری ان کوششوں کو قبول فرما کے ہم کو نیک اللہ تعالیٰ کی بندگی کو سمجھنے اور اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کا شعور عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔